بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كعابد وثن أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے میں بات چل رہی تھی شراب کی حرمت سے متعلق. شراب اور منشیات شریعت نے انہیں حرام فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں قرآنی آیات اور چند احادیث کا تذکرہ کیا گیا جن میں شراب کی قباحت اور اس کی مذمت پیش کی گئی تھی. اصل میں شراب کی تاریخی حیثیت ایک لمبی ہے. شراب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 8000 سال پہلے سے شراب کا زمانہ چلا آ رہا تھا. بہت پہلے سے شراب پی جا رہی تھی، اور سب سے پہلی شراب جو اس زمین پر بنائی گئی وہ شہد کے ذریعے سے شراب بنائی گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 8000 سال پہلے شراب کا ثبوت ملتا ہے. اس زمانے میں بھی شراب پی جاتی تھی اور مختلف چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی، مگر شریعت نے، دین اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، اور ہر وہ نشہ والی چیز جو نشہ لائے، چاہے وہ سیال ہو یعنی لیکوڈ ہو یا جامد ہو، جسے ہم چرس کہہ سکتے ہیں، افیون کہہ سکتے ہیں، اور وہ دیگر چیزیں ڈرگس کے طور پہ آج جو انسانیت استعمال کر رہی ہے، شریعت نے ساری چیزوں کو شراب ہی کا درجہ دیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، خصوصاً عربوں کا حال یہ تھا کہ اس وقت ان کے یہاں شراب گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، اور بڑی کثرت سے وہ شراب کا استعمال کیا کرتے تھے. باقاعدہ شراب کا بزنس ہوتا تھا، شراب کی تجارتیں ہوا کرتی تھیں. بڑی بڑی پرانی شرابیں لوگوں کے پاس رہا کرتی تھی، اور شراب ایسی پیتے تھے جیسے پانی پیا جاتا تھا. اس قدر شراب یہ عربوں کے یہاں، کفار و مشرکین کے یہاں مشہور تھی. خود عربی میں شراب کے اگر نام نکالنے جائے تو اس قدر کئی سینکڑوں نام نکل جائیں گے شراب کے. ظاہر بات ہے کہ کسی چیز کے اگر مختلف نام ہو تو گویا اس کی کثرت پر وہ چیز دلالت کرتی ہے، کثرت استعمال پر. تو کثرت سے شراب کا گویا کے رواج تھا، مگر اس موقع پر بھی کچھ طبیعتیں ایسی تھی جنہوں نے شراب کو چھوا تک نہیں، جن میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چونکہ آپ تو نبی تھے، نبوت کے بعد کا تو مسئلہ نہیں، نبوت سے پہلے بھی اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، جس ماحول کی میں نے عکاسی مختصر یہ کی کہ شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، مگر اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے، روز اول ہی سے شراب سے نفرت کا مظاہرہ کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام میں بھی ایسی کچھ طبیعتیں تھیں جو پہلے سے شراب کو معیوب سمجھا کرتی تھی، جن میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں چل کر اسلام میں داخل ہوئے، لیکن کفر میں جب تھے اور شرک میں جب تھے تو اس حال میں بھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس موقع پر بھی، جس موقع پر شراب کو کوئی حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، یعنی نبوت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی شراب کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، حتیٰ کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں بھی شراب بڑی عام تھی اور مدینے کے لوگ بھی شراب کو کثرت سے پیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ متفکر صحابہ کرام میں شراب سے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے اسلام لے آنے کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شراب کے متعلق حکم بیان کر دیجیے، شراب میں جب یہ خباثت ہے، شراب میں جب یہ نقصان ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آنا چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی ذات سے کوئی بات نہیں کرتے، نبی کا بول در حقیقت اللہ کا بول ہوتا ہے، ہاں اللہ کے منشے کے مطابق ہی نبی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ایک جماعت جس میں حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق، حضرت معاذ بن جبل جو شراب کو چھوتے تک نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے کہ شراب کے متعلق کوئی حکم پیش کیجیے، اللہ سے پوچھیے کہ شراب کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ اس موقع پر سورۃ البقرہ جو دوسرے پارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور شراب کے متعلق اگرچہ واضح حکم اللہ نے نہیں دیا مگر یہ کہ ایک اشارہ کر دیا اور ایک ذہنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاپک دے دیا، سوچنے کا موقع دے دیا کہ اب تم اس پہ غور کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پہلی آیت ہے شراب سے متعلق کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جوا سمجھتے ہیں؟ جوا جس کو ہم کسی موقع پر سنیں گے، اور دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو جس طرح شراب کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جوئے کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے کیا احکامات اور تفاصیل ہے، دور حاضر میں اس کی کیا شکلیں ہیں جوؤں کی، انشاءاللہ اس کو مستقل موضوع بنا کر اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے کیا ہے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ نے نقصان کو بتلا دیا کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، کس چیز میں نفع اور کس چیز میں نقصان اس کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرما دیا کہ اس میں بڑے نقصانات ہیں اور اس میں کچھ نفع بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نفع کا بھی تذکرہ کیا، نقصانات بھی ہے اور نفع بھی ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کی جو نقصانات ہے یہ ان کے نفع کے مقابلے میں بڑے بڑے ہیں۔ قرآن کریم نے گویا کہ اس بات کی تصدیق کی کہ شراب میں نفع بھی ہے اور شراب میں نقصان بھی ہے۔ نفع وہ ہے جو لوگ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس وقت کے اعتبار سے شراب کی بڑی تجارتیں کی جاتی تھی، تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے نفع اس بات کا ہو کہ تم اس کی تجارت کرتے ہو، ذریعہ معاش اختیار کرتے ہو، اس حیثیت سے تمہارے لیے نفع ہے۔ اس طریقے سے شراب پینے سے ممکن ہے کہ وقتی طور پر تم کو فرحت اور لذت محسوس ہوتی ہوگی، وقتی طور پر تم کو سرور ملتا ہوگا، یہ اس کا ایک ظاہری اور گھٹیا نفع ہے، لیکن اس کے بالمقابل اس کے نقصانات بڑے ہیں، اور وہ نقصانات اگرچہ قرآن کریم نے اس آیت میں ذکر نہیں کیے، دوسری جگہوں پر اللہ نے ذکر فرمایا جو گزشتہ ہفتے پیش کیا گیا کہ عداوت بغضا یہ شراب کے نقصانات ہے، اور انسان کی طبیعت کا خراب ہونا، انسان کی طبیعتوں کا ختم اور نیست و نابود ہو جانا، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام وہ تھے جو سنبھل گئے، جو کیا ہو گئے سنبھل گئے۔ اب شراب کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں کہ شراب کو نہ پیو۔ چنانچہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت شراب پینے سے رک گئی۔ میں یہ مختصر قرآن اور حدیث کی روشنی میں شراب کی حرمت کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن صحابہ کی ایک جماعت وہ بھی تھی
جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی شراب پیا کرتی تھی، چونکہ اس میں حرمت کا تو کوئی حکم نہیں تھا، تو شراب پیا کرتی تھی. صحابہ کی ایک جماعت اور مسلمان شراب پیا کرتے تھے. اور یہ کہ ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعوت کی اور بہت سے صحابہ کرام اس میں شریک ہوئے اور دعوت میں شراب کا بھی دورہ چلا. شراب پی گئی کیونکہ اس وقت حرام نہیں تھی. اب شراب پیتے پیتے نماز کا وقت ہو گیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ عین شراب کی حالت میں ہے لیکن نماز کو اس وقت بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. نماز کا وقت ہو گیا، حالانکہ حالت شراب میں سب شراب پیے ہوئے، مگر نماز کا وقت ہو گیا، نماز انہوں نے شروع کر دی. نماز انہوں نے کیا کر دی؟ شروع کر دی. ہمارے لیے تو یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو ناپاک ہوں، میں نماز پڑھنے کیسے آؤں؟ بھائی نماز پڑھو. نہیں، میں ناپاک ہوں. ایک ہفتہ پہلے شراب پی تھی، اس کا اثر شاید ہفتے بھر تک رہتا ہے. نہیں بھائی میں ناپاک ہوں. تو پاک کب ہوگی بھائی نماز پڑھنے کے لیے؟ تو بہرحال اسی حالت میں انہوں نے، میں اس کا یہ مطلب نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی شرابی نماز پڑھنا شروع کر دے شراب کی حالت میں، وہ تو حرام ہے جو آیت ابھی پیش کی جا رہی ہے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خود امامت فرمائی، بڑے صحابی تھے. تو شراب کی حالت میں نماز شروع کر دی اور سورہ کافرون کی تلاوت کی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، سیم اس میں آیتیں پڑھنے کے اعتبار سے ترجمے الگ ہے واضح طور پہ، لیکن شراب کی برودگی تھی اور شراب کا نشہ تھا تو آیتوں کو عدل بدل کر دیا. عقل چونکہ ٹھکانے پر نہیں تھی اس موقع پر تو آیتوں کو عدل بدل کر دیا. سورہ کافرون یہ کہہ رہی ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کروں گا اے مشرکو تمہارے معبودوں کی. تو انہوں نے لا کو چھوڑ دیا اور کہا اعبد ما تعبدون، میں عبادت کروں گا تمہارے معبودوں کی. اس طرح آیتوں کو عدل بدل کر دیا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل معروف ہو جاتی ہے، اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں، وہاں جانے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے 7 ملکوں کا اور سب سے رحم دل بھی بن جاتا ہے ماشاءاللہ شرابی. اس لیے بعض عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں گھر کی کہ اپنے شوہر سے بل کب پاس کرواتی ہے؟ رات کے موقع پر حالت شراب میں سارے بل پاس کروا دیتی ہے کہ شراب پی کر آئے ہمارے حضرت، چلو سارے بل پاس کروا دیں، مجھے شاپنگ کے لیے اتنے پیسے چاہیے. اب شوہر صاحب تو شراب کی حالت میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا امیر سمجھتے ہیں، رات ہی میں نکال دیتے، صبح میں دیکھتے ہیں تو پرس خالی ہے، بٹوا خالی ہے. تو بہرحال یہ ایک عجیب کیفیت شرابی کی ہوتی ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آیتوں کو بدل دیا. جب یہ واقعہ اللہ کے حضور اور صحابہ میں جب پھیل گیا تو دوڑے دوڑے وہی شخص آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعہ پیش آتا ہے؟ آیتوں کو تبدیل کر دی. کوئی واقعہ حضرت عمر چاہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حرمت کا فیصلہ ہے. ایک مستقل موضوع ہے کہ حضرت عمر کے منشے کے مطابق اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیات کو اللہ نے اتارا. حالانکہ وہ مقدر تھا لیکن حضرت عمر کے دل میں پہلے سے یہ بات تھی کہ ایسا حکم ہونا چاہیے. اللہ نے عمر فاروق کے اس جذبے کا احترام اور خیال کرتے ہوئے اس کو قرآن اور شریعت کا درجہ دے دیا. چنانچہ دوسری اور سیکنڈری سٹیپ نازل ہوئی شراب سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. 5ویں پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو اب سن لو کہ نماز کی حالت میں شراب کے قریب مت جاؤ، یعنی شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم شراب پی چکے ہو تو اب تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہارے لیے نماز پڑھنا حرام. یہ حکم نازل ہو. اب اس کا کیا مطلب؟ صحابہ نماز چھوڑنے والے نہیں تھے. ابھی مثال دی گئی کہ نماز شراب کی حالت میں بھی انہوں نے نماز پڑھی تھی. صحابہ نماز چھوڑنے والے نہیں تھے. جب قرآن نے یہ کہا کہ شراب کی حالت میں نماز پڑھنا تمہارے لیے حرام، مطلب دن بھر شراب پینا حرام، اس لیے کہ نمازیں دن میں پڑھی جاتی ہیں. اگر کوئی شخص صبح میں پڑھے گا، صبح میں شراب پیے گا تو ظہر کی نماز اس کو چھوڑنی پڑے گی. ظہر بعد پیے گا تو عصر کی چھوڑنی پڑے گی اور باقی نمازیں تو بالکل متصل ہے. مطلب یہ کہ اب صحابہ کی جماعت پورے دن بھر شراب پینے سے رک گئی. پورے دن بھر شراب پینے سے رک گئی کیونکہ دن میں نماز کے اوقات تھے اور نماز جیسی اہم عبادت چھوٹ سکتی تھی، اس لیے نماز شراب نہیں پیتے تھے. مگر رات تو رات تھی. بعض صحابہ کرام
رات میں شراب پیا کرتے تھے، چونکہ واضح حکم اللہ نے نہیں نازل فرمایا تھا کہ صرف اللہ نے کہا کہ نماز کی حالت میں شراب مت پیو. چنانچہ رات میں شراب کا دورہ چلتا تھا. ایک مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ دعوت کی. پتہ چلتا ہے کہ ہر دعوت میں شراب کا دورہ چلتا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ کیا کی، دعوت کی، اور چونکہ وہاں عربوں میں بڑے بڑے شاعر اور شعراء رہا کرتے تھے، شعر ان کے گٹھی میں پڑی رہتی تھی، شعر و شاعری. چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی تھے اور مدینے کے انصار صحابی تھے رہنے والے. چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دعوت بھی کی اور دعوت کرنے کے بعد خود شعر و شاعری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اسی میں انہوں نے مہاجر صحابہ کی تعریف کی اور انصار صحابہ کی تھوڑی سی ہچ ہوتی. تو ہوتا نا ہم لوگوں میں آپس میں، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام میں یہ معاملہ ہرگز نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے بڑے دل دادا تھے، لیکن کبھی کبھار اس طرح کی بات آ جاتی تھی. چنانچہ مہاجر صحابہ کی تعریف کی اور انصار صحابہ اور مدینے کے انصار کی تھوڑی ہجو پیش کی، ہجو یعنی تھوڑی بے عزتی کرنے کی کوشش کی. تو ایک انصار صحابی کو غصہ آ گیا اور اس وقت اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا اور اونٹ کے گوشت کی دعوت تھی. اونٹ کی بڑی ہڈی لی، بھائی اونٹ کی ہڈیاں بڑی رہتی ہیں، اونٹ کی بڑی ہڈی لی اور سیدھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بار بھی حضرت عمر فاروق کا جلال دیکھنے جیسا تھا، حضرت عمر فاروق کا جذبہ دیکھنے جیسا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر اور کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب نے کیا حالت بنا دی ہے لوگوں کی، شراب نے لوگوں کی کیا حالت بنا دی اور کیا کر دیا ہے شراب نے. اب یہ کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہیں شراب کی وجہ سے. اس پر اللہ پاک نے شراب کی بالکل واضح آیت 7ویں پارے میں اللہ نے نازل فرما دی اور ذکر کر دیا کہ اب ہمیشہ کے لیے تم پر شراب کیا ہو چکی ہے، حرام ہو چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ ساری چیزیں، شراب، جوا اور یہ بتوں کی عبادت کرنا اور یہ ساری چیزیں شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ، حرام ہے، اس سے بچنا اب ہمیشہ کے لیے تم پر لازم اور ضروری ہے. سوچئے تو صحیح اس ماحول میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جس ماحول کی میں نے مختصر عکاسی کی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام شراب پینے میں ملوث تھے اور پورا مطلب جس کے پاس جتنی زیادہ شراب تھی اس اپنے وقت کا بڑا امیر سمجھا جاتا تھا. اس ماحول میں شراب کی یہ آیت نازل ہوئی اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی فیصلہ قرآنی اترتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کو بھیجتے تھے اور آواز لگاتا تھا وہ منادی مدینے کی گلیوں میں کہ اللہ کا یہ فیصلہ نازل ہو چکا ہے. چنانچہ ایک منادی نے آواز لگانا شروع کر دی مدینے کی گلیوں میں اور اس موقع پر بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے جگہوں پر شرابیں پی رہے تھے. اور جس وقت جس کے کان میں اس منادی کی آواز پڑی اور یہ آیت اس نے تلاوت کی کہ بھائی اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی تاریخی واقعہ اور تاریخی باتیں نہیں ہے، بالکل مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جن صحابی کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا یا جو بھی چیز تھی اور وہ اپنے لب اور ہونٹ کو لگانے ہی جا رہے تھے، یہ آواز آ گئی چھوڑ دیا. کسی نے ایک گھٹ لے لیا تھا، اب تک نگلا نہیں تھا، آواز آ گئی اگل دیا، تھوک دیا. کسی نے ایک گھٹ نگل لیا تھا، آواز آ گئی. روایت میں آتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال کر الٹی کر دی اور یہ کہ اندرونی جو شراب تھی اس کو باہر نکال دیا. لیکن گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے حکم کا کانوں میں پڑنا اور اس کے باوجود بھی ہم حرام کام کریں، ہرگز ہمیں گوارا نہیں. فوری طور پر وہ ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. گھروں میں مٹکے کے مٹکے شراب کے بھرے ہوئے تھے، توڑ دیا گیا. اور روایت میں آتا ہے، اس پر بخاری و مسلم اور سیاہ ستہ کی تمام حدیثیں موجود ہے، مدینے کی گلیوں میں ایسی شراب بہ رہی تھی جیسے بارش میں ندی نالے بہتے ہیں. بارش میں ندی نالے بہتے ہیں. ایک صحابی ملک شام میں تھے، شراب کی تجارت کرنے گئے تھے.
یعنی ایک بہت بڑے ذخیرے کو لے کر آ رہے تھے مدینے میں. کسی نے خبر دے دی کہ مدینے میں تو حکم نازل ہو چکا ہے, شراب حرام ہو چکی ہے. شراب کو ایک جگہ پر رکھا, خدمت اقدس میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں, اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پوری زندگی کا سرمایہ تھا, پوری زندگی کا سرمایہ تھا میرا, وہ میں نے کمایا تھا اور میں تجارت کرنے والا تھا, پوری زندگی کا سرمایہ, اب میں کیا کروں, آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے پینے والے پر بھی لعنت. وہ حدیث جو میں نے گزشتہ پیش کی تھی, شراب کے پینے والے پر بھی لعنت, پلانے والے پر بھی لعنت, خریدنے والے پر بھی لعنت, بیچنے والے پر بھی لعنت. 10 لوگوں کا تذکرہ کیا. وہ صحابی گئے اور وہیں پہاڑیوں میں گویا کہ اس شراب کو پھینک دیا جو کروڑوں کی شراب تھی, لیکن گوارا نہیں کیا کہ اس سے کوئی نفع کمائے, اس سے کوئی نفع حاصل کرے. یہ تھا صحابہ کا جذبہ عمل. جب اللہ کی طرف سے حرمت نازل ہو گئی, ایک قدم کیا, ایک انگلی کے برابر بھی انہوں نے آگے جانا گوارا نہیں کیا. ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے المختصر کہ جب حرام کرنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کیوں نہیں نازل کر دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں نازل کی؟ چونکہ اسلام, دین اسلام یہ فطرت دین ہے, فطری دین ہے, انسان کی فطرت اور مزاج کا اسلام نے خیال رکھا ہے. یہ شراب ایک ایسی چیز اور لت ہے جو فوری طور پر چھٹنے والی نہیں ہے. اس لیے فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے نقصانات کو گنوایا, پھر اللہ تعالیٰ نے بحالت نماز میں حرام کیا, پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ رونما ہوا جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یقیناً شراب قتل و غارت گیری اور خون بہانے کا ذریعہ ہے. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا. تو دین اسلام نے در حقیقت فطرت اسلامی اور مزاج, فطرت انسانی اور مزاج انسانی کا خیال رکھا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی نحوست والی چیز ہے. اللہ معاشرے کی اس سے حفاظت فرمائے. حال ہی میں ایک انسپیکٹر اور ایک بڑے شخص کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, آپ اس کو ضرور سنیے گا. انہوں نے ایک اپنے 10 سے 15 منٹ کی کلپ میں ایک حساس چیزوں کو پیش کیا ہے, بہت ہی بہترین بات کی ہے. حالانکہ غیر مسلم ہے مگر انہوں نے تجربات کی روشنی میں یہ بات کی ہے کہ آج خصوصاً اس ملک میں, ہمارے اس ملک میں لڑکے تو لڑکے, لڑکیاں بھی منشیات کے شکار ہیں, ڈرگس کے شکار ہیں. لڑکے لڑکیاں مل کر ڈرگس بازی کرتے ہیں اور ڈرگس پیتے ہیں, اور یہ کہ 90% لڑکے لڑکیاں اس میں ملوث ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ کہ اس کی لت 15 سے 16 سال کی عمر سے لگ جاتی ہے. کیا یہ 15 اور 16 سال, 15-16 سال کے بچے اس لت میں شمار ہو جاتے ہیں. آپ اس کی تحقیق کیجئے گا کہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کیا ہے کمپنی کا معاملہ, لیکن بہرحال ان کی جو تحقیق سامنے آئی ہے, کیونکہ ان کے سامنے باتیں آتی رہتی ہے کہ کون ڈیتھ ہوتا ہے, کس طریقے سے مرتا ہے, کون سے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں, انہوں نے اس میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ اکثر مرنے والے یہ بحالت شراب ہوتے ہیں. شراب کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, اور ان کی عمریں تقریباً 50 سے کم کی ہوتی ہے. مقدر تو طے ہے کہ جتنی عمر لے کر آئے اتنی زندگی جیے گے, لیکن یہ بات مشاہدے اور تجربے کی ہے کہ شرابی گویا کہ اپنی, مان لیجئے کہ 10 سے 15 سال اور 20 سال کی عمر کو ضائع کر دیتا ہے. 10 سے 15 اور 20 سال کی عمر کو کیا کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. خدا را یہ بہت بڑا نقصان ہے. ہمیں چاہیے کہ اسے صرف خطبے اور تقریر اور جمعہ کے خود بیان کی حیثیت تک محدود نہ رکھیں. اللہ نے جن کو طاقت دی ہے, اللہ نے جن کو بولنے کی صلاحیت دی ہے, اللہ نے جن کو ذہنی دماغ ثروت دی اور گویا کہ عقل دیا ہے, تو ان کا کام ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو چھانٹے, معاشرے میں ایسے لوگوں کا جائزہ لے, اور ان لوگوں کا کچھ کیمپ رکھے, ان لوگوں کے تعلق سے کچھ تربیت کرے, ان کو سمجھانے کی کوشش کرے. بالکل سختی کے ساتھ نہیں, قرآن کریم نے بھی کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا, نرمی کے ساتھ اس کے مفسدات, اس کے نقصانات انہیں سمجھانے کی کوشش کرے, اور انہیں اس گویا کے بیماری سے دور رکھنے کی کوشش کرے. اسی لیے اب وقت نہیں ہے کہ پچھلی تاریخ میں مسلمانوں پر جب جب زوال آیا ہے تو خود غیروں نے اور باطل نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے 2 اسباب رہے ہیں. مسلمانوں کے زوال کے 2 اسباب رہے ہیں, جن میں سے پہلا سبب شراب نوشی. یہ مسلمان جب شراب پینے لگ جاتے ہیں تو اب ان کے اوپر زوال آتا ہے. اور دوسرا سبب عورت.
کہ عورتوں کے دلدادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان پر سوال آ جاتا ہے. یہ دو بنیادی کمزوریاں مسلمانوں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نیچے کرنا اور مسلمانوں کو مغلوب کرنا باطل کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس سنگین وبا اور بیماری کا معاشرے سے خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین.